بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 151 سے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس کی شرک کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ رعب کس وجہ سے ڈالا گیا تھا؟ ان کے شرک کی وجہ سے۔ انہوں نے شرک کیا جس کی کائنات میں دلیل نہیں ملتی، اور اس آدمی بنیادی بات بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کے دل میں ایمان والوں کا جو خوف باقی رہے گا جب تک کہ وہ شرک کرتے رہیں گے۔ اور آج دیکھا جائے کہ ان کا یہ رعب کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے حکام کی نافرمانی اور شرک کی وجہ سے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے پاس کافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کو رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جمع پہنانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور ایسے ظالموں کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے کہ جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اور اس کے بعد تمہیں وہ چیز دکھایا جسے تم پسند کرتے ہو۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ تم کو وہ آزمائے۔ البتہ تحقیق اس نے تمہاری لغزش کو درگزر کر دیا، اور ایمان والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت میں فتح کو شکست میں بدلنے کی سب سے بڑی وجہ بتائی کی گئی ہے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ کہ تم نے پس ہمتی دکھائی اور تم جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی، اور تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا۔ اپنے ابتدا میں تو مسلمان کافروں کو چن چن کر مار رہے تھے۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 تیر اندازوں کو درے پر متعین کیا گیا تھا۔ انہیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ چاہے فتح ہو یا شکست، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب فتح حاصل ہوئی تو بعض افراد مال غنیمت سمیٹنے لگے اور اس درے کو چھوڑ دیا گیا، اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یوں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اور اللہ کا وعدہ سچ تھا کہ یہ کامیابی اور فتح کیا ہے؟ تمہاری ہے، اور اس وجہ سے تمہیں مال غنیمت نظر آیا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے، تو تمہیں شکست کو دیکھنا پڑا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ یعنی مال غنیمت حاصل کرنے میں تنازع کیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ نبی کے حکم کی نافرمانی کی، فتح شکست میں بدل گئی۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا اور مال غنیمت میں جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی اور جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ دنیا چاہتے تھے۔ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور وہ لوگ جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا تھا اور نبی کے فرمان کے مطابق اس جگہ پر ڈٹے رہنے کا عزم کیا تھا۔
ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کون سی باتیں ان سے درگزر فرمائی اور کیوں فرمائی؟ کہ اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تاکہ ان پر زبان کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ اور جب اللہ نے ہی قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی تھی کہ ان کو برا کہا جائے کہتے۔ اور اللہ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر، یعنی انہیں معاف کر دیا گیا۔ اگر تم آزمائش میں پورے اترتے تو تمہیں بھی معافی مل سکتی تھی۔ اس تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب تم چڑھ رہے تھے تو کسی طرف توجہ نہ کرتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوش شدہ چیزوں پر غم زدہ نہ ہو اور نہ ہی پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب تم چڑھ رہے تھے یعنی اس پہاڑ پر اور تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ اب کفار کے اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور مسلمانوں کی اکثریت راہ فرار اختیار کر گئی۔ یہاں ان کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور وہ مسلمانوں کو پکارتے رہے، بندوں میری طرف لوٹ آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تمہاری کوتاہیوں کے بدلے تم کو غم پر غم دیا۔ مراد یعنی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر غم دیا گیا، بدلے میں تمہیں غم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم، زخمی ہونے کا غم، شان و شوکت کے خاتمے کا غم اور مال غنیمت کے جانے کا غم۔ اب جنگ میں غم پر غم دینے کی کیا حکمت بتائی جاتی ہے کہ یہ اس میں کہ تم غم کو مناتے ہی جاؤ گے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ جب انسان سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ مراد یہ کہ فتح اور مال غنیمت کے جانے کا غم اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کا غم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، امن کی نیند آنے لگی اور کچھ وہ لوگ تھے، ان لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ اب غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اپنا کیا فضل کیا تھا کہ میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار 3 مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور میں اسے پھر پکڑتا تھا وہ پھر گر جاتی تھی، پھر پکڑتا تھا پھر گر جاتی تھی۔ اب ایک گروہ کو فکر میں ڈالا ان کے نفسوں نے، یعنی یہ کون سا گروہ بتایا جاتا ہے؟ یہ منافقین کا گروہ تھا، ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں کیا ناحق کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام کی تائید حاصل نہیں، آپ اللہ کے محبوب نہیں، اگر ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، نبی کا معاملہ باطل ہے، وہ جس دین پر کی دعوت دیتے ہیں وہ اس پر قائم، وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور انہیں اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں، یعنی ان کا مستقبل مخدوش ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ،
اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک سب معاملات اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب کیا اب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ اس لیے ہمارے معاملے میں کچھ اختیار ہے کہ جنگ مدینے کے اندر یا باہر لڑی جائے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اگر ہم مدینے میں رہتے تو ہم نہ مارے جاتے، اور کامیابی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، سب اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتا رہے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، یعنی اپنی منافقت، حسد اور بغض چھپا رہے تھے، کہ اگر وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم رہنمائی کے طلبگار ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم مدینے میں رہتے تو ہم نہ مارے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ، موت تو ہر صورت آنی ہی ہے، جہاں اللہ نے لکھی اس کو وہاں پر پہنچ ہی جانا ہے۔ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے گھروں میں ہو، پھر بھی جس کی قسمت میں قتل ہونا ہے وہ مقتل کی طرف چل ہی پڑتا ہے، اور آزماتا ہے تم کو اللہ ساتھ جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ وہ پاک کر دے تمہارے دلوں جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اب فتح کے بعد شکست دے کر کیوں آزمایا گیا؟ تاکہ تمہارے سینوں کی جانچ پڑتال کی جائے، اور ایمان کی آزمائش مقصود تھی کہ کن کے دلوں میں ایمان ہے اور کن کے دلوں میں منافقت، اور آزمائش کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے، چن لے، چھانٹ لے لوگوں کو، یعنی منافقین کو الگ اور ایمان والوں کو الگ کر دے، اور تمہارے دل کو شیطان کی وسوسوں سے پاک کر دے۔ اللہ کو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جائیں، جنہیں عام لوگ بھی دیکھ لیں اور انہیں پہچان لیں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی جس دن دو جماعتیں، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے پائے شیطان کے پھسلانے میں آگے، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو منہ موڑ جاتے ہیں، اشارہ ہے درے کی حفاظت پر جو لوگ متعین کیے گئے تھے، انہوں نے مال کے لالچ میں اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، بے شک بھگایا تھا ان کو کس نے؟ شیطان نے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے۔ اور ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور باہمی اختلافات کیے۔ پس منظر میں یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، اور نیکی کا بدلہ کیا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کے بدلہ کہ اس کے بعد مزید برائی کا رستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطی اور ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد بھی پھر بھی اپنی طرف سے ان کے معافی کا اعلان فرمایا، جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی میں ہونا واضح ہے، اور دوسرے عام مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ نے اپنی معافی کا اعلان کر دیا تو دوسرے ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اور ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے اس میں؟ کہ اطاعت رسول کو مقصد حیات بنائیں، آپس کے اختلافات کو مٹائیں، ختم کریں، کیونکہ نیکی سے نیکی کا دروازہ کھلتا ہے اور برائی سے برائی کا۔ اب شیطان انسان کو بہکانے میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور آپس میں باہمی اختلافات پیدا کر لیں،
اور انسان سنت سے منہ موڑ لے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ تمہارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ نے ان کے دل میں حسرت کا سبب بنا دیا۔ اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں گفتگو درست کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی طرح گفتگو نہ کرو۔ کفار منافقین کیا کہتے تھے؟ منافقین کی کیا حسرتیں تھیں کہ اگر ہمارے بھائی سفر میں جنگ میں نہ جاتے تو وہ نہ مارے جاتے اور ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اور مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ جب مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیتا ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں موت لازمی ہے۔ غم اور دکھ زندگی کا حصہ ہے۔ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہے۔ بعض نقصان انسان اپنے گناہوں کے سبب اٹھاتا ہے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو خوشی کا احساس نہ ہو، بیماری نہ ہو تو صحت کا بھی احساس نہ ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ البتہ اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی موت تو ہر صورت آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مومن کی کیا آرزو ہونی چاہیے کہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور مومن اللہ سے بخشش اور رحمت کی امید رکھے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور البتہ خواہ تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی موت تو ہر صورت آنی ہی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ بس آپ ان سے درگزر فرمائیں اور ان کے لیے مغفرت کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ سخت دل ہوتے تو آپ لوگوں کے قریب ہونے کے بجائے آپ سے دور ہو جاتے لوگ۔ اس لیے آپ درگزر سے کام لیں اور ان کی غلطیوں پر ان کی بخشش مانگیے، اور ان سے ویسے ہی معاملات سے مشورہ کریں جیسا کہ آپ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب عوام کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی خیر خواہ، نرم ہو اور غصے کا اظہار نہ کرنے والا اور معاف کر دینے والا ہونا چاہیے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔
اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا؟ اور ایمان والے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ایمان والے مومنین اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔